बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था जो कल, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए बाकू से की। और ये पहली दफ़ा वीडियो लिंक से सदारत नहीं हुई, ये हमारे रूल्स में प्रोवाइडेड है और बहुत सारी मीटिंग्स में अरकान को या वज़ीर आज़म को ये सहूलत फ़राहम की गई है कि मौजूदा ज़माने में जो तरक्की याफ्ता टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उससे इस्तेफ़ादा करते हुए वीडियो लिंक से हम ज्वाइन करते हैं। काबीना को ब्रीफ़ किया गया है जो 27वीं आइनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है आज वफाकी हुकूमत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है ताकि सेनेट और कौमी असम्बली के जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के अरकान हैं और उनके अलावा अगर जो चेयरमैन ऑफ द कमेटी हैं जनाब फ़ारूक नाइक साहब और उनके को चेयर महमूद बशीर विर्क साहब, वो दीगर अगर किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं है तो उनको भी इनवाइट कर सके ताकि बिल की शिकों पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। ऑल्दो हमने अपने जो इत्तेहादी हैं, हलीफ जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, IPP, पाकिस्तान बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल अवामी ANP अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी जनाब एजाजुल हक साहब, इन तमाम लोगों से मुशावरत वज़ीर आज़म साहब ने की। अलग अलग आप उसकी कवरेज भी देखते रहे हैं। इस सारी तफसील मुशावरत के बाद जिन चीज़ों पे इत्तफ़ाक़ राय हुआ है उनमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फ़ैसला था और वादा था कौम के साथ एक आइनी अदालत के क़याम का, उस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। और अब एक अलग आइनी वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि पार्लिमान बहस व तमहीज़ के बाद उस पर फ़ैसला करेगी और बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत जो है वो अपने हलीफ जमातों के साथ इस फ़ैसले में शरीक होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा आपने देखा कि पिछले दिनों में जजेस की ट्रांसफ़र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस तमहीज़ हुई और ये एतराज़ भी उठाया गया कि देखें जी, इसमें वज़ीर आज़म साहब ये प्रपोज़ करते हैं, सदर साहब को हदायत करते हैं, तो इसमें एग्ज़ेक्टिव का कुछ ज़्यादा रोल नहीं। हालांकि उस निज़ाम में भी 3 चीफ़ जस्टिस साहिबान जिस सूबे से जज साहब जा रहे हैं, जिस सूबे में जज साहब ने जाना है, वहाँ की हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की जो कंकरेंस है, कंसल्टेशन है, वो शामिल थी। इस प्रोसेस को मज़ीद ट्रांसपेरेंट करने के लिए तजवीज़ ये किया गया है बिल में कि जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। और उसमें इजाफ़ा ये किया गया है, बेटा आप ज़रा मौका देंगे, उसमें ये इजाफ़ा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होने या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे, उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसी तरह आपने देखा कि माजी में खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो अदालती कार्रवाइयों और लिटिगेशन की वजह से और कुछ सूबाई असम्बली के फ़ैसलों की वजह से ताख़ीर का शिकार रहे और उनके इंतखाबात 1 साल से ज़ायद अरसे की ताख़ीर से हुए। अब सेनेट की जो टर्म है वो 6 बरस है और सेनेट की खूबसूरती ये है कि ये तहलील नहीं होती कौमी असम्बली के बरक्स, और ये कंटिन्यू करती है और उस अरसे में जो लेजिस्लेटिव काम थोड़ा बहुत है वो सेनेट ने करना होता है। और हर 3 साल के बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी एक आइनी ज़रूरत है। इस इबहाम को और इस लीगल इशू को हल करने के लिए उस आर्टिकल में भी मुनासिब तरमीम करके ये वजाहत करने की तजवीज़ है कि सेनेट के जो अरकान इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं या जो आइंदा भी कभी होंगे
جن کا جو 6 سال کا ٹینیور ہے اس میں سے کچھ عرصہ جو ہے وہ منہا ہو چکا ہے یا وہ ضائع ہو چکا ہے، وہ تصور کیا جائے گا کہ جیسے وہ ممبر تھے، تاکہ ایک وقت پہ سارے ملک میں دوبارہ سینٹ انتخابات ہوں اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ چھوٹے صوبے جیسے بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، ان کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو صوبائی کابینہ کا جو دیا گیا ہے تھریش ہولڈ 11% کا، کیونکہ ان کے اسمبلی کی سیٹیں بڑی مختصر ہیں تو وہ محکمے پورے نہیں ہوتے اور 5-5 6-6 محکمے بھی ایک وزیر کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ سندھ میں بھی کسی حد تک یہ معاملہ ہے، تو ان کی مشاورت سے، ان کی بلکہ تجویز پہ اس 11% کو 13% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ایڈوائزرز ہیں، جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو 5 ایڈوائزرز کی پہلے اجازت تھی، لیکن اب جو نئے سبجیکٹس ایڈ ہو رہے ہیں، آئی ٹی ہے، کامرس کے نئے ڈھنگ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ تجویز ہے کہ اس کو 5 سے 7 کرنے کے لیے پارلیمان کے سامنے رکھا جائے۔ آرٹیکل 243 کے اندر ہم نے ماضی میں بہت سارے سبق سیکھے ہیں، اور جو اسٹریٹجک اور دفاعی سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ اس خطے کے بلکہ ممالک میں کافی زیادہ بحث مباحثہ رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور جنگ نے بھی ہمیں بہت سارے سبق سکھائے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اب جو جنگ کی حیت ہے اور اس کے جو کنٹورز ہیں، اس کی جو حکمت عملی ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے طریقہ کار کو، اور جو کچھ عہدے ہیں جو کہ پہلے آرمی ایکٹ میں تھے لیکن 73 کے آئین کے وقت ان کا ذکر نہیں ہو سکا، جس میں ایک عہدہ فیلڈ مارشل کا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رواجن ایئر چیف کے لیے اور نیول چیف کے لیے بھی اس کے پیرلل عہدے موجود ہیں، تو ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھا گیا ہے، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ یہ جو اعزاز آپ نیشنل ہیروز کو ان اعزازات سے نوازتے ہیں، یہ ایک رینک کے ساتھ ساتھ ایک سیریمونیل ٹائٹل بھی ہے، تو یہ آیا ان کے ساتھ تاحیات رہنا چاہیے، یہ تجویز ہے۔ جہاں تک کہ ان کی کمانڈ کا تعلق ہے، وہ جو لاء میں موجود ہے اس کے مطابق ریگولیٹ ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح سے ریگولیٹ ہوتی رہے گی۔ اس بارے میں بھی مناسب ترامیم جو ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوں گی تو آئین کا حصہ بنے گی۔ ایک بات کی میں پھر وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہماری ایک حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے وزیر اعظم سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یعنی حکومت سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک بل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروا رکھا تھا سینٹ میں، جو کہ کمیٹی کے سپرد تھا، اور اس بل پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ میں نے بطور وزیر قانون اس کی سپورٹ کے حوالے سے ایک نوٹ بھی وہاں پہ کمیٹی میں دیا تھا۔ وہ بل کیونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ کابینہ نے آج مجھے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ آج کا یہ بل جب سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونے کے بعد کمیٹی کے سپرد کیا جائے تو اس بل کو بھی کمیٹی میں بحث کی جائے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیگر جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اسے پاس کیا جائے۔ ریسنٹلی پنجاب اسمبلی سے بھی ایک قرارداد ہے، وہ بھی ڈسکس ہوگی۔ ہماری ایک اور حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر منظور کاکڑ صاحب اور ان کے صدر وفاقی وزیر جناب خالد مگسی صاحب نے جب ملاقات کی وزیر اعظم سے، تو انہوں نے ایک اور بل کی طرف توجہ دلائی جو کہ بلوچستان کی صرف صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے متعلق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جغرافیائی جو ہے سارا نقشہ وہ بالکل فرق ہے، اور حلقے جو ہیں وہ 600 700 100 کلومیٹر پہ محیط ہیں، تو صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی حد تک اس میں کچھ اضافہ تجویز کیا جائے۔ تو یہ دونوں بل کیونکہ آلریڈی لاء اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ ہے، تو ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی، اور جو متحدہ کے بل کے بارے میں جو میں نے کہا ہے وہ کابینہ میں آج ڈسکس ہوا ہے،
یہ سارے اس کے خد و خال تھے. اب میں نے جا کے قومی نصاب کی تیاری پاپولیشن کا محکمہ وفاق کے سپرد کرنا, اوورسیز کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینا, یہ وہ تمام معاملات تھے جو کہ بات کی جا رہی تھی. اس کے اوپر کوئی ڈسکشن؟ اس کے جی بالکل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومتی جماعت کے حلیف جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے قوم کو اس سے آگاہ کیا تھا. جو ہماری ان سے گفت و شنید ہوتی رہی وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے, اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں, آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں, تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں. وہ معاملات جو ہیں ان پہ بعد کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیاسی رواداری ہے, سیاسی ہم آہنگی ہے اور سیاسی استحکام ہے. مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مملکت پاکستان کو جس عزت اور تکریم سے نوازا, اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ان ایام میں پوری قوم نے یک جان ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اور اپنا کردار ادا کیا, پاکستان کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے. ہم یہ بل پیش کرنے کے بعد اپوزیشن اور جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ اوپن فار ڈسکشن ہوگا. پارلیمانی پریکٹسز کا آپ کو علم ہے کہ ایک بحث ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو کہ ذرا مختصر لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور پھر فلور آف ہاؤس کے اوپر بھی یہ ڈیبیٹ اوپن ہوگی. پارلیمان 2/3 اکثریت کے ساتھ جو بل پاس کرے گی وہ آئین کا حصہ ہے. چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو بھی تعلیم کر رہے ہیں سر.